نہ جھک سکے گا سپا کا لشکر، سچے صحابہ کے سارے نوکر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ علم و ہنر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شہ پارا ہے۔ ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے۔ یہ علم و ہنر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شہ پارا ہے۔ خود ساقی کوثر نے رکھی مے خانے کی بنیاد یہاں، خود ساقی کوثر نے رکھی مے خانے کی بنیاد یہاں۔ تاریخ مرتب کرتی ہے دیوانوں کی روداد یہاں۔ دارالعلوم دیوبند، جی ہاں وہی دارالعلوم دیوبند جسے چند اللہ والوں نے 15 محرم الحرام 1283 مطابق 31 مئی 1866 کو جمعرات کے دن دیوبند کی مسجد چھتہ میں بنیاد رکھی۔ دارالعلوم دیوبند صرف ایک مدرسہ نہیں بلکہ ایک تحریک ہے۔ دارالعلوم دیوبند عالم اسلام کا مشہور دینی و علمی مرکز ہے۔ برصغیر میں اسلام کی نشر و اشاعت کا یہ سب سے بڑا ادارہ اور دینی علوم کی تعلیم کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند سے ہر دور میں ایسے باکمال فضلاء تیار ہو کر نکلے جنہوں نے وقت کی دینی ضرورت کے تقاضوں کے مطابق صحیح دینی عقائد اور علوم دینیہ کی نشر و اشاعت کی گراں قدر خدمات انجام دی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے فضلاء برصغیر اور برصغیر کے باہر تقریباً پوری دنیا میں علمی و دینی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور ہر جگہ ان کو ممتاز حیثیت سے مسلمانوں کی دینی رہنمائی کا مقام حاصل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند 13ویں صدی ہجری کی ایک عظیم دینی، تعلیمی اور اصلاحی تحریک تھی، جس نے احیاء اسلام اور تجدید دین کا عظیم الشان کارنامہ انجام دیا۔ یہ وقت کی ایسی ضرورت تھی کہ جس کی عدم تکمیل کی صورت میں ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے لیے وجود و بقا کا مسئلہ پیش آ جاتا، اور شاید اسپین کی طرح مسلمان برصغیر کی تاریخ کا ایک قصہ پارینہ بن جاتے۔ دارالعلوم دیوبند کی اس دینی و اصلاحی تحریک نے نہ صرف ہندوستان کو دوسرا اسپین بننے سے روکا، بلکہ اس کی کوششوں سے ہندوستان میں قال اللہ و قال الرسول کے وہ زمزمے چھڑے کہ قدیم اسلامی مراکز کا سماں بن گیا، اور ہندوستان میں اسلامی علوم و معارف کا ایسا چرچا ہوا کہ پوری مسلم دنیا میں اس کی گونج سنائی دی۔ دارالعلوم دیوبند نے ہندوستان میں نہ صرف دینی علوم اور اسلامی قدروں کی بقا و تحفظ کے زبردست اسباب فراہم کیے ہیں، بلکہ اس نے 13ویں صدی کے اواخر اور 14ویں صدی کے اوائل میں ملت اسلامیہ ہند کی معاشرتی اور سیاسی زندگی پر بہت دررس اور نتیجہ خیز اثرات ڈالے ہیں۔ 1857 کے ہنگامہ انقلاب میں شکست کھا کر مسلمانوں پر بہت پژمردگی اور بڑی قنوطیت طاری ہو چکی تھی۔ اس وقت مسلمانوں کے علمی اور تہذیبی فضا میں ہولناک سناٹا چھا گیا تھا۔ اگر اس وقت دارالعلوم قائم ہو کر مشعل راہ نہ بنتا تو نہیں کہا جا سکتا کہ ہندوستانی مسلمانوں کی تاریخ کیا ہوتی۔ تقریباً گزشتہ 1.5 صدی سے دارالعلوم دیوبند نہ صرف برصغیر بلکہ تمام دنیا اسلام میں مسلمانوں کی دینی تعلیم کے لیے ایک بے نظیر درسگاہ سمجھی جاتی رہی ہے۔ جامعہ ازہر کے علاوہ اسلامی اور دینی علوم و فنون کا کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو اپنی قدامت، مرجعیت و مرکزیت اور طلبہ کی کثرت کے لحاظ سے اتنی اہمیت رکھتا ہو جتنی دارالعلوم دیوبند کو دنیا اسلام میں حاصل ہے۔
ہندوستان کے اس چھوٹے سے قصبے میں دارالعلوم کی بنیاد کچھ ایسے بزرگوں کے مقدس ہاتھوں سے رکھی گئی تھی جن کے اخلاص کی برکت سے بہت تھوڑے عرصے میں اس کی علمی عظمت دنیا اسلام میں قائم ہو گئی، اور یہ اسلامی دنیا کی نہایت ہر دل عزیز درسگاہ سمجھی جانے لگی، اور ممالک اسلامیہ کے طالبان علم دارالعلوم دیوبند میں علوم و فنون کی طلب و تحقیق کے لیے جمع ہونے لگے۔ آج برصغیر کے طول و عرض میں جو دینی و علمی شخصیات نظر آتی ہیں ان کی بڑی تعداد اسی دریائے علم سے سیراب ہوئی ہے، اور بڑے بڑے نامور علماء نے اسی درسگاہ میں زان و تلمذ طے کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ علمی خدمات کی گرامائیگی دینی و اصلاحی تحریک کی وسعت اور احیاء اسلام کی مرکزیت کے اعتبار سے نہ صرف برصغیر بلکہ دوسرے اسلامی ممالک میں بھی کوئی تعلیم گاہ ایسی نہیں جس نے ملت اسلامیہ کے اتنی وقیع اور اہم دینی و علمی سیاسی و سماجی اور تبلیغی و اصلاحی خدمات انجام دی ہوں۔ علماء دیوبند کے دینی و علمی تبلیغی و تصنیفی کارناموں کا برصغیر ہی میں نہیں بلکہ دوسرے اسلامی ممالک میں بھی بارہا اعتراف کیا گیا، خصوصاً ارشاد و تربیت اور تدریس و تبلیغ کے میدانوں میں یہ سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ دارالعلوم کے غلغلے سے افغانستان اور بخارا و سمرقند تک کی علمی مجلسیں گونج اٹھیں۔ یہ ایک مستند تاریخی حقیقت ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا یہ چشم فیض اپنی خصوصیات کے ساتھ تشنگان علوم کو سیراب کرنے میں ایک صدی سے زائد مدت سے مصروف ہے، اور پورا ایشیا بلکہ سارا عالم اس چمنستان نبوت کی خوشبو سے مہک رہا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی انہی دینی، علمی اور فکری سرگرمیوں نے اسے دنیا اسلام کی نگاہوں کا مرکز بنا دیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے وجود پر برصغیر کے مسلمان جس قدر بھی فخر و مسرت کا اظہار کریں اس کے درست اور حق بجانب ہونے میں کوئی تأمل نہیں کیا جا سکتا۔ دارالعلوم کی تاریخ عہد حاضر میں مسلمانوں کی تاریخ کا روشن باب ہے۔ اقامت دین اور حریت فکر کی اس عظیم جدوجہد کو اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ کا اگر بنظر غیر مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت صاف نظر آتی ہے کہ یہ قدیم طرز کی صرف ایک درسگاہ نہیں ہے بلکہ در حقیقت احیاء اسلام اور قیام ملت کی ایک عظیم الشان تحریک ہے۔ دیوبند کی سرزمین پر اس دینی درسگاہ کا قیام اور اس کا استحکام برصغیر کے مسلمانوں کی ایک متحدہ سعی و کوشش کا نتیجہ ہے۔ دین کی خدمت، اسلام کی تائید، اسلامی علوم و فنون کا احیاء اور ان کی نشر و اشاعت، علم کے شائق طلباء کی دستگیری دارالعلوم دیوبند کے مخصوص اور محترم بالشان کارنامے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند تقریباً 150 سال سے سلف صالحین کے مسلک کے مطابق مسلمانوں کی صحیح علمی اور عرفانی تربیت اور رہنمائی کر رہا ہے۔ زوال بغداد کے بعد جس طرح قاہرہ اسلامی علوم و فنون کا مرکز بنا، ٹھیک اسی طرح دہلی کے زوال کے بعد علمی مرکزیت دیوبند کے حصے میں آئی، اور بڑی بڑی نامور شخصیتیں اس درسگاہ سے اٹھیں۔ بے شمار علماء و فضلاء نے اس کی آغوش تربیت میں پرورش پائی۔ یہاں سے ہزاروں علماء و مشائخ، محدثین و فقہاء، مصنفین اور دوسرے علم و فن کے ماہرین پیدا ہوئے، اور آسمان علم و عمل کے آفتاب و مہتاب بنے، جنہوں نے مختلف انداز سے دین کی خدمات انجام دی ہیں، اور آج بھی اس برصغیر کے گوشے گوشے میں انجام دے رہے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ اسلام کی تاریخ میں ایک عہد آفری دور کا تاریخی باب ہے۔ مختصر یہ کہ علوم و فنون کا یہ بحر ذخار تشنگان علم کی بہت بڑی تعداد کو اب تک سیراب کر چکا ہے، جنہوں نے نسیم بہار بن کر اس کے علمی خوشبو کو چہار دانگ عالم میں پھیلا دیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے فیض یافتگان ایک ایسے گھنے درخت کے مشابہ ہیں جس کی سرسبز و شاداب شاخوں اور پتوں کا شمار کرنا آسان نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند اپنے یوم تاسیس سے شریعت و طریقت دونوں کا مرکز رہا ہے۔ آسمان شریعت و طریقت اور علم و عمل کے جتنے بھی ماہ و انجم اس وقت برصغیر میں چمک رہے ہیں ان میں سے بیشتر اسی شمس بازغہ کی روشنی سے منور ہیں، اور اسی سرچشمہ علم و عرفان سے سیراب ہو کر نکلے ہیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ برصغیر کے اکثر و بیشتر بڑے بڑے علماء نے اسی درسگاہ میں زان و تلمذ طے کیا ہے، اور بہت سے ایشیائی ملکوں میں خیوان دارالعلوم کے ضلع ربا موجود ہیں جنہوں نے برصغیر اور اس کے باہر بہت سے ملکوں میں کتاب و سنت کے چراغ روشن کیے ہیں،
اور بے شمار انسانوں نے ان کے ذریعے رشد و ہدایت کا فیض پایا ہے۔ دارالعلوم دیوبند صرف ایک تعلیم گاہ ہی نہیں بلکہ در حقیقت ایک تحریک ہے، ایک مکتب فکر اور ایک بحر بے کراں ہے۔ بر صغیر میں جس قدر دینی مدارس اس وقت موجود ہیں، ان کے اساتذہ تقریباً بلا واسطہ یا بالواسطہ دارالعلوم ہی کے فیض یافتہ ہیں، اور ہر سال سینکڑوں طلباء یہاں سے فارغ ہو کر درس و تدریس، وعظ و تبلیغ اور تصنیف و تالیف کے ذریعے سے اشاعت دین کا فرض انجام دے رہے ہیں۔ اب تو یورپ، امریکہ اور افریقہ وغیرہ تک یہ سلسلہ پھیل چکا ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے مسلمانوں کی فکر و نظر کو تازگی و پاکیزگی، قلب کو عزم و حوصلہ اور جسم کو قوت و توانائی بخشنے میں بڑا کام کیا ہے۔ اس کا فیضان عام ہے۔ اس سے ایسے بے شمار لوگوں نے اپنی علمی تشنگی بجھائی ہے جن کے علمی شوق کو پورا کرنے کے لیے اسباب مہیا نہ تھے۔ اسی کے ساتھ دارالعلوم کے نقش قدم پر بہت سے علمی اور دینی چشمے جاری ہو گئے، جن میں سے ہر چشمہ اپنے افادہ و فیضان کا ایک خاص دائرہ رکھتا ہے۔ یہ سب اسی نظام شمسی کے ستارے ہیں جن کی روشنی سے بر صغیر میں مسلمانوں کی علمی و دینی زندگی کا گوشہ گوشہ روشن ہے۔ ان دینی مدارس سے لاکھوں مسلمان گھرانوں کی حالت سدھر گئی، مسلمانوں کا احساس کمتری دور ہوا، اور ان کی بدولت ملت کو ایسے بے شمار افراد میسر آ گئے جنہوں نے حالات اور وقت کے مطابق زندگی کے مختلف گوشوں میں مسلمانوں کی رہنمائی کی۔ جہاں جہاں دارالعلوم کے نقش قدم پر قائم ہونے والے دینی مدارس صحیح خطوط پر سرگرم عمل ہیں، وہاں اسلام کی حیثیت اور مسلمانوں کی ملی خصوصیات بڑی حد تک محفوظ ہیں۔ دارالعلوم دیوبند نے بر صغیر کے مسلمانوں کی دینی زندگی میں ان کو ممتاز مقام پر پہنچانے کا بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ یہ نہ صرف ایک بین الاقوامی تعلیمی ادارہ ہے بلکہ ذہنی نشوونما، تہذیبی ارتقاء اور ملی حوصلہ مندیوں کا ایسا مرکز بھی ہے جس کے صحیح علم اور بلند کردار پر مسلمانوں کو ہمیشہ بھروسہ، فخر رہا ہے۔ جس طرح عربوں نے ایک زمانے میں یونانیوں کے علوم و فنون کو ضائع ہونے سے بچایا، اسی طرح دارالعلوم دیوبند نے اس زمانے میں علوم اسلامیہ اور بالخصوص علم حدیث کی جو گنا قدر خدمات انجام دی ہیں، وہ اسلام کی علمی تاریخ میں ایک زرعی کارنامے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ خالق نے یہاں ایک تازہ حرم اس درجہ حسی بنوایا ہے، خالق نے یہاں ایک تازہ حرم اس درجہ حسی بنوایا ہے، دل صاف گواہی دیتا ہے یہ خلد بری کا سایہ ہے۔ کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہ پارا ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے، یہ علم و ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہ پارا ہے۔ خود ساقی کوثر نے رکھی میخانے کی بنیاد یہاں، خود ساقی کوثر نے رکھی میخانے کی بنیاد یہاں، تاریخ مرتب کرتی ہے، تاریخ مرتب کرتی ہے، دیوانوں کی روداد یہاں، یہ علم و ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہ پارا ہے۔ جو وادی فارا سے اٹھی گونجی ہے وہی تکبیر یہاں، جو وادی فارا سے اٹھی گونجی ہے وہی تکبیر یہاں، ہستی کے صنم خانوں کے لیے، ہستی کے صنم خانوں کے لیے ہوتا ہے حرم تعمیر یہاں،
یہ علم و ہنر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شہپارہ ہے۔ برسا ہے یہاں وہ ابر کرم، اٹھا تھا جو سوئے یثرب سے۔ برسا ہے یہاں وہ ابر کرم، اٹھا تھا جو سوئے یثرب سے۔ اس وادی کا سارا دامن، اس وادی کا سارا دامن، سیراب ہے جوئے یثرب سے۔ یہ علم و ہنر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شہپارہ ہے۔ کوہسار یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں۔ کوہسار یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں۔ اس کاخ فقیری کے آگے، اس کاخ فقیری کے آگے، شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں۔ یہ علم و ہنر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شہپارہ ہے۔ مہتاب یہاں کے ذروں کو ہر رات منانے آتا ہے۔ مہتاب یہاں کے ذروں کو ہر رات منانے آتا ہے۔ خورشید یہاں کے غنچوں کو، خورشید یہاں کے غنچوں کو ہر صبح جگانے آتا ہے۔ یہ علم و ہنر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شہپارہ ہے۔ اسلام کے اس مرکز سے ہوئی تقدیس آیا آزادی کی۔ اسلام کے اس مرکز سے ہوئی تقدیس آیا آزادی کی۔ اس بام حرم سے گونجی ہے، اس بام حرم سے گونجی ہے 100 بار آزادی کی۔ یہ علم و ہنر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شہپارہ ہے۔ ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے۔ اس وادی گل کا ہر غنچہ خورشید جہاں کہلاتا ہے۔ اس وادی گل کا ہر غنچہ خورشید جہاں کہلاتا ہے۔ جو رند یہاں سے اٹھا ہے، جو رند یہاں سے اٹھا ہے، وہ پیر مغاں کہلایا ہے۔ یہ علم و ہنر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شہپارہ ہے۔ اس بزم ولی اللہ میں تنویر نبوت کی ضو ہے۔
اس بزم ولی اللہ میں تنویر نبوت کی ذو ہے